کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچان لیا. کہ اپنے آپ پہچاننا کیا ہوتا ہے، رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے. مطلب معمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کو منا پالنے والا، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کرو. پہلے زندگی کی تلاش کرو، اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو معمولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ، یہ لمبی بات ہے، آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، خالی اسٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے. آنکھ، چلوا، دیکھنے والا آلہ. جس ذات نے آنکھ بنائی، آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان نے نہیں بنائی، اسے پکا پتہ ہے کہ اینک بنائی ہے تو بنائی ہے، انسان نے تو آنکھ تو نہیں بنائی نا. سمجھے بات؟ تو آنکھ کا افادیت کیا ہے، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناظر دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ دیکھ رہی ہے دیکھنی، اور علاوہ جو اسے دیکھ رہی ہے. تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کیا. آنکھ تمہاری، منظر اس کا. اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپی لوگے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو، آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو، تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. کہ اپنی آنکھ میں، اپنی آنکھ کی کاریگری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والا منظر پیدا کیا. آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور آپ نے کیسے دریافت کیا؟ اپنی آنکھوں کی وجہ سے. تو آپ نے پہچانا کس کو تھا؟ اپنی آنکھ کو. تو نظر کا آیا؟ اب منظر پیدا کرنے والا، اب ساری کائنات کو بنانے والا. آپ تنخواہ لاتے ہو، پھر یہ میں نے محنت کی ہے، خود تنخواہ بنائی. ہم ملازمت کرتے ہیں، مہینے کی بعد تنخواہ ملتی ہے. اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے؟ آپ یہ کہو کہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دینے والا رب، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب. اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منسوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی محنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آئے گی. پہچان اپنی ہو رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اپنی پہچان کے بغیر. مطلب ایک وہ تو باقی اطلاع ہے، پہچان جو ہے نا، پہچان کی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اب تو بات نہیں، مطلب نماز ہے، اس سے بڑی کیا بڑی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے. نماز تم پڑھو گے تو تم اللہ کی، تم نماز پڑھو گے، نماز اللہ کی. اللہ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سیدھے راہ دکھا، سیدھے راہ دکھا، اتنی آہستہ دکھاتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ سنے. تو گویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر لیا. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم یہ اللہ کا رابطہ کر رہے ہو. اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی. یہ غم کدھر سے آ گیا میرے پاس؟ ذرا غور کرو کہ 10 منٹ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ غم ادھر سے آیا تھا جیسے خوشی آئی. جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے غم بھیجا. اپنے آپ کی دریافت جو ہے نا وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی دریافت. پھر اپنے آپ میں ذرا غور کرو، آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کے واقعات، آپ کے گواہ، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا کام، آپ کی سماعت، آپ کی گویائی، ساری کی ساری جو ہے نا آپ کو اللہ کی راہ بتائے گی. اب پھول سے آپ لے لو، جیسے اقبال نے کہا، کہتا ہے پودے کے پاس گیا، کہ پودا، کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے، یہ پتے ہیں، پتے سبز ہیں، پھول سرخ ہے. کہتے اس کا بیج ضرور رنگین ہوگا. کہتا یہ بیج تو رنگین نہیں تھا، بیج بے رنگ تھا. کہ زمین میں رنگ ہوگا تو زمین ہی بے رنگ ہے. پانی ہی میں رنگین ہوگا، کہتے پانی بے رنگ تھا. کہتے بھائی اتنی قسمیں کہاں سے آ گئے؟ اصل اللہ کی وجہ شان بظاہر ہوتی ہے کہ بے رنگ بیج ہے، بے رنگ زمین ہے، بے رنگ پانی ہے، تو رنگ کے دستے پیدا ہو گئے. اور پھر درخت ہے نا، جس چیز کا درخت ہے اسی پودے سے پیدا ہونا ہے. آم سے آم ہی نکلے گا، اور آم سے آم ہی نکلے گا، اور بیج سے درخت نکلے گا، درخت سے بیج نکلے گا. ایک میں کئی ہوں گے، کئیوں میں ایک ہوں گے. یہ عجیب کہانی ہے. عبادت سے کثرت، کثرت سے عبادت. آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو، پہچان رہے ہو،
اور پھر مولا کی کائنات سمجھ آ جائے گی. چاند ستارے نظارے پیارے پیارے جو ہے نا یہ تمہارے دیکھنے کے برونی میں تھے. تم دیکھنے والے نہ ہوتے چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ اگر تم سننے والے نہ ہوتے بلبل کا نغمہ کیا ہوگا؟ کھانے والے تم نہ ہوتے زمین سے اگے پھل سبزیاں وغیرہ وغیرہ کیا ہیں؟ تو گویا کہ تیرا ہونا ان کے ہونے کے لیے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لیے، اور یہی رابطے میں خدا نظر آ جائے. اور یہاں سے بات سمجھ آ جائے گی کہ اب اس کی اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اب یہ مشکل بات اس لیے اس کو نہیں بیان کرتے عام طور پر. اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہیں، اللہ سے شان ہے، بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنا گیا. اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چنا گیا؟ انسان کی زبان. اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہے جہاں سے بیان کرے. درخت سے بیان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں. انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھینکی آپ نے بھی پھینکی ہم نے پھینکی. اب یہ اللہ تعالیٰ کو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے نا یہ انسان کے لیے، ساری بات جو ہے نا انسان کے لیے. انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں میں سے سب نے سجدہ کیا ہے، انکار کیا، اس کو نکال دیا اور یہ تمہارے لیے ہے. تم دیکھو گے تو اللہ کریم جو ہے انسان کی خیال میں ہے. ذرا آپ اللہ کو اسٹڈی کرو گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا چاہیے. اللہ کو دریافت ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ میں دریافت ہو جائے گی. تو آپ اپنے آپ کی اسٹڈی کرو، اپنا جائزہ لو، اپنی وابستگیوں کو دیکھو